پی ٹی آئی کے رکن فروخ حبیب کا قتل کیسے ہوا اور ان کو دوران تفتیش کے ان کے اوپر اتنا ظلم کیا گیا کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، یہ کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور دوسری طرف عمران خان صاحب کے اپنے ذاتی ڈاکٹر نے آج عمران خان صاحب سے ملاقات کیا ڈیالہ جیل میں، اور اس نے کچھ چیزوں کو ایک غلط پروپیگنڈے کو ثابت کیا ہے کہ جو پی ٹی آئی والے ایک غلط پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کا 22 کلو وزن کم ہو گیا ہے، ان کو زہر دیا جا رہا ہے، وہ ساری چیزیں آج دم توڑ گئی ہیں۔ ڈاکٹر عثمان یوسف صاحب ہے، عمران خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹر ہیں، ذاتی معالج ہیں، انہوں نے آج ڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد انہوں نے غیر رسمی ایک گفتگو کی میڈیا کے ساتھ۔ انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ عمران خان صاحب پہلے سے بہت بہتر ہیں اور ان کی طبیعت بہتر ہے، ان کا وزن بڑھ گیا ہے۔ ادھر پی ٹی آئی والے پچھلے کافی دنوں سے یہ کلیم کر رہے تھے کہ 22 کے جی ویٹ کم ہو گیا ہے خان صاحب کا، 22 کلو وزن کم ہو گیا ان کا، لیکن ان کے اپنے ذاتی ڈاکٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا وزن پہلے سے زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ٹانگ پہ جو گولی لگی تھی اس کی وجہ سے وہ زیادہ ایکسرسائز نہیں کر پا رہے، ورزش نہیں کر پا رہے، اس کی وجہ سے ان کا ویٹ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا اور وہ پہلے سے زیادہ ہیلدی ہو گیا، اور ان کا کہنا تھا وہ پہلے سے زیادہ اچھے لگ رہے تھے اور زیادہ خوش لگ رہے تھے، ان کی طبیعت بہت بہتر ہے، ان کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ادھر دوسری طرف بشرا بی بی صاحبہ نے ایک کام پکڑا ہوا ہے کہ انہوں زہر دیتا جا رہا ہے، میرے میاں نو زہر دیا جا رہا ہے، میرے میاں کو اس طرح سے کیا جا رہا ہے، ان کو گھر کا کھانا دیا جائے، ان کی سیکیورٹی بڑھا دی جائے، ان کے سٹاف کو چینج کر دیا جائے، اس طرح کا ایک غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں، پاکستان میں ایک سنسنی پھیلاتے ہیں، پاکستانی سیاست میں سنسنی پھیلاتے ہیں۔ تو دوسری طرف انہی کا جو ڈاکٹر ہے، ان کا ذاتی ڈاکٹر جو کئی سالوں سے ان کا چیک اپ کرتا آ رہا ہے، آج اس نے ملاقات کر کے یہ ساری باتوں کو ہوا میں اڑا کے رکھ دیا۔ اس نے کہا اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، عمران خان صاحب بہت بہتر ہیں، ان کی طبیعت بہت بہتر ہے، ان کا ویٹ بڑھ گیا ہے۔ یہ پروپیگنڈے کی سیاست عمران خان صاحب نے شروع کی تھی، البتہ ان کی اب سیاست تو اب ختم ہوتی جا رہی ہے، عمران خان صاحب خود اندر ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، چار دیواری میں رہ کے کھائیں گے پیئیں گے، کھانے پینے کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے ان کے لیے، اور کھلا ڈلا ان کو کھانا دیا جاتا ہے، اور جو من مرضی سے اٹھتے ہیں، اپنی مرضی ہو تو سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ اندر ان کو لمبا رکھنا ہے تو یہ سائشیں تو دینی پڑیں گی نا، تاکہ وہ اندر تنگ نہ پڑے، اور کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اندر نفسیاتی ہو جاتے ہیں اور خود ہی کچھ کر بیٹھنے کے لیے نا کر بیٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو خود ہی نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ البتہ باتیں ہیں فروخ حبیب صاحب، یہ عمران خان صاحب کے بڑے قریبی بندے تھے اور ہیں بھی ابھی بھی، اور یہ جب ان کے ایک ساتھی دوست کو گرفتار کیا جا رہا تھا تو یہ فرنٹ فٹ پر آ کر گاڑی پہ پولیس والوں کی گاڑی کے سامنے آ کے نعرے بازی لگا رہی تھی۔ یہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی اور بڑی یہ پتہ کہا گیا تھا کہ یہ عمران خان کا ٹائیگر ہے، کتنا فرنٹ فٹ پہ آتا ہے۔ وہ کافی دنوں سے 9 مئی کے واقعے کے بعد وہ روپوش تھا، غائب تھا، بھاگا ہوا تھا۔ جب ان کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے کمپین چلانے شروع کر دی کہ وہ دیکھیں کئی دنوں سے وہ لاپتہ ہیں، وہ اس طرح سے ہیں، وہ اس طرح سے ہیں، ان کو جبری گمشدگی کی گئی ہے اس طرح سے۔ لیکن اب ایک چیز سامنے آئی ہے، ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اور یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں، عمران خان صاحب کے داماد، عمران خان صاحب کے بہنوئی، داماد نہیں بہنوئی، اور ان کی ایک ٹویٹ سامنے آیا۔ ٹویٹ سے مراد اب وہ ٹویٹر تو ایکس ہو گیا ہوا ہے نا، تو اب ٹویٹر ہی کہا جاتا ہے، اس کو ٹویٹ ہی کہا جاتا ہے، اب زبانوں پہ یہ چیز عام ہے۔ انہوں نے عمران خان صاحب کے جو بہنوئی ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، بریکنگ نیوز، اطلاع ہے کہ پی ٹی آئی کے رکن فروخ حبیب جو اغوا کیے گئے تھے، ان پر تشدد اتنا شدید کیا گیا کہ وہ برداشت نہیں کر سکے اور اس ظلم سے آزاد ہو گئے اور وہ اب ہم میں نہیں رہے۔ اس بات کی اطلاع ان کے والد تک پہنچا دی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فروخ حبیب کے جو والد ہیں ان کے اوپر اتنا تشدد کیا گیا، ان کو اتنا مارا گیا کہ وہ اس دنیا سے، اس دار فانی سے کوچ کر کے یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے اور اب وہ ہم میں نہیں رہے، اور یہ خبر ان کے گھر والوں تک پہنچا دی گئی ہے۔ اتنی بڑی خبر، اتنی بڑی یہ چیز ہے۔ اور اس کے بعد ان کی جو بیگم ہے، بیگم سے پہلے آتے ہیں شاہین صاحبائی صاحب، جو باہر کے ملک بیٹھ کے صرف جن کا کام ہے بھونکنا۔ انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی، انہوں نے ایک اور کارکن کو مار دیا، ایک اور جیالے کو مار دیا، ایک اور ٹائیگر کو مار دیا، یہ ٹائیگر اب ہم میں نہیں رہا۔ یہ وہی شاہین صاحبائی صاحب ہے جنہوں نے کئی دفعہ یہ ٹویٹ کیے کہ عمران ریاض کی زبان خراب کر دی گئی ہے، عمران ریاض کا گلا کاٹ دیا گیا، عمران ریاض کی ٹانگیں توڑ دی گئی ہیں، عمران ریاض کو یہ کر دیا گیا۔ اب عمران ریاض گھر پہنچا ہوا ہے۔ عمران ریاض خان صاحب، اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، لیکن ان لوگوں نے اتنا سا ایک نہیں ٹویٹ کیا، اتنی سی ایک پوسٹ شیئر نہیں کی کہ ہم معذرت کر لیں، ہم معافی مانگ لیں ان لوگوں سے، ان لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ لیں کہ ہم نے جو یہ غلط پروپیگنڈا پھیلایا ہم اس پہ معافی چاہتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد
हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने अपने एक अकाउंट से, कहा यह जा रहा है कि ये जिस अकाउंट से ट्वीट किया गया वो फेक था, उन्होंने अपने अकाउंट से ब्लू टिक वाले अकाउंट से एक ट्वीट किया और उन्होंने इस चीज को डिनाई किया। उन्होंने कहा अल्लाह का कहर नाज़िल हो ऐसी अजियत देने वाली झूठी पोस्टें लगाने वालों पर। यह पोस्ट झूठ का पलंदरा और फेक है। मैंने ट्विटर अकाउंट एक्टिव ही ऐसी फेक पोस्ट काउंटर करने के लिए किया है। तो जो फर्रुख हबीब साहब की वाइफ है उन्होंने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ये सीरीज फेक न्यूज़ है और ये एक्सट्रीम लेवल पे जाती जा रही हैं चीज़ें, और इससे मैं और मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि एक हमारे घर का फर्द जो लापता है या जो बड़े ताकतवर लोगों के पास है और उसके बारे में इस तरह की खबरें फैलाना कि अब वो दुनिया में नहीं रहा, वो दुनिया से छोड़ गया है, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया है, उसको इतना मारा गया है कि वो दुनिया छोड़ के चला गया। उन्होंने कहा कि इस तरह की झूठी खबरें फैलाने से पहले इनको शर्म करनी चाहिए। ये फर्रुख हबीब साहब वही हैं जो बड़े फ्रंट फुट पे थे और 9 मई के वाकयात में ये इनका नाम भी सर फहरिस्त टॉप 5 में टॉप 5 में ना कहीं तो टॉप 10 में इनका नाम जरूर आता है। और इस तरह की खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये हफीजुल्लाह नियाजी साहब का गलत एक ट्विटर अकाउंट था और उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को क्लेम भी किया कि ये मेरा नहीं है। उन्होंने अपने ऑफिशियल जो उनका अपना अकाउंट है ब्लू टिक वाला उससे उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ये गलत खबर है। फर्रुख हबीब साहब अभी तक अदारों के पास ही होगा और तफ्तीश जारी है। वो भी वादा मुआफ गवाह बनने के लिए बहुत जल्द आपको नजर आएंगे। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अब हम इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।